اللہ پاک فرماتا ہے بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بھی میں ہی دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہ بھی دوں تو فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں، جس کو کچھ نہ دوں تو میری شان۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہب، یہب، کہ قرآن عظیم کے اندر ایک ایسا خاص انداز اپنایا گیا کہ اللہ پاک ایک صیغہ، ایک لفظ وہ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرماتا ہے، اور سیم ویسا ہی صیغہ، ویسا ہی لفظ، ویسا ہی ورد وہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مخلوق میں اعلیٰ ہستیوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی۔ لیکن وہاں مرتبہ، مقام جدا جدا رکھ کے ہر لفظ کا اپنا اپنا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کے لیے وہ معنی لفظ استعمال ہوگا تو وہ حقیقت میں اور معنی کے لحاظ سے استعمال ہو رہا ہوگا، لیکن جب مخلوق میں آئے گا تو اس کا معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ اگر دونوں میں برابری رکھی جائے اور کوئی بندہ فرق نہ کرے تو اس وقت پھر اس پر فتویٰ لگ سکتا ہے کہ تم نے غلط کہا، لیکن جب سارے مقام، مراتب، درجے رکھ کر لفظ بولے جائیں گے تو پھر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، بلکہ وہ درست انداز ہوگا۔ اس کے لیے تین چار ذرا عقائد کے لحاظ سے الفاظ ذہن میں رکھ لیجیے۔ پہلے نمبر پر جو بھی شان، صفت، مقام، اسم، نام اللہ پاک کے لیے بولا گیا اس کا ذرا دیکھیے گا، یہ چار پانچ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ پاک کے لیے جو بولا جا رہا ہوگا، یہ عقیدے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ اس کا شکار ہیں اور فرق نہیں کرتے، جس وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے جب لفظ بولا جائے گا تو مطلب ہوگا ذاتی، اس کا اپنا، کسی کا دیا ہوا نہیں، کوئی اس کی شان ہے، وہ اس کی اپنی ہے، کسی کی دینے سے نہیں ہے، ذاتی۔ پھر دوسرے نمبر پر ازلی، ہمیشہ سے اس کی اپنی ہے اور ہمیشہ سے ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی اور بعد میں آئی۔ پھر تیسرے نمبر پر مستقل، غیر محدود، غیر محدود، انلمیٹڈ، اس کی حد نہیں ہے۔ اللہ پاک کی عظمت کی، شان کی، جو بھی اس کے ساتھ صفات ہیں ان کی حد نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے۔ اور اسی طرح جب اس طرح کے الفاظ بولے جائیں سیم مخلوق کے لیے، اب یہ والے تینوں چاروں فرق وہاں ختم ہو جائیں گے۔ جب مخلوق کے لیے آئے گا تو وہاں مستقل، ہمیشہ سے نہیں، ازل سے نہیں، اور خود بخود کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح ان لمیٹڈ بھی مخلوق کا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے وہ محدود ہوگا۔ اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی شے کسی بھی لحاظ سے وہ برابری کا عقیدہ لے کر آنا، نظریہ لے کر آنا، الفاظ لے کر آنا، یہ اللہ پاک کے مقابلے میں ہرگز قابل قبول بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں استعمال ہوئے ہیں وہاں یہ سارا فرق رکھنا ضروری ہوگا۔ قرآن عظیم کی بڑی مشہور صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کے اینڈ والی جو آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کہتے ہیں برابری کو، جوڑ کو، یہ بندہ جوڑ کا ملیا ہے، بندہ برابر کا ملیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کائنات میں میرے جوڑ کا، میری برابری کا کوئی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال، میری کوئی مثال نہیں، میرے علوم ازلی، میری شان ازلی، ابدی، ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ یحیی و یمیت ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، دوسروں کو موت دیتا ہے، اور وہ خود حی قیوم ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب ذرا قرآن عظیم کی طرف آئیے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ جو یہ فرق نہ سمجھے گا وہ کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا، جبکہ میں نے ساری مثالیں پچھلے جمعہ بھی قرآن پاک ہی سے دی تھی، اور آج بھی میں نے یہ سارا قرآن پاک کھولا ہوا ہے، اس میں ذرا دیکھ لیجئے۔ ہم مشہور لفظ ہے الاعلی، اعلی، سبحان ربی الاعلی، اعلی کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات، ہمارا رب کیا ہے؟ اعلی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا تخف انک انت الاعلی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب وہ سامنے جادوگر آ گئے تھے اور 70,000 کے اس سے بھی زیادہ تعداد ان کی بتائی جاتی، تو وہاں وہ سارا معاملہ ہوا نا، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے خوف طاری ہوا کہ یہ تو
رسیاں لے آئے اور یہ جادو کیا دکھا رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے وہاں فرمایا تھا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام لا تخف انک انت الاعلی، خوف نہ کرو، آپ ہی اعلی ہو، آپ ہی اعلی ہو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا اور اس معنی میں جو بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلیٰ ہونا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں اعلیٰ اور مفہوم میں بیان ہو رہا ہے، لفظ سیم ہے، اعلیٰ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، لیکن یہاں اور مفہوم معنی میں استعمال ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت الصافات، وہ جو پہلی آیت تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور الصافات کی آیت نمبر 8، لا يسمعون الى الملأ الاعلى، ملأ الاعلى، عالم بالا، آسمان سے اوپر، یہ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ملأ الاعلى، یہاں فرشتے اپنی کو میٹنگ کرتے ہیں، تو یہ نیچے کے جو جن شیاطین ہیں یہ پہلے جا کر کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، پھر اللہ پاک نے فرمایا لا يسمعون، اب یہ وہاں کی ملأ الاعلى والوں کی باتیں یہ نہیں سن سکتے۔ تو اس جگہ کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ملأ اعلیٰ ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ اعلیٰ۔ اللہ پاک بھی اعلیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اعلیٰ، اور جگہ بھی اعلیٰ، لیکن کیا برابری آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، توجہ رکھیے گا، تو یہ بہت بڑا معنی علم، ایک فن ہے جو عقائد کے لحاظ سے انشاءاللہ ہمارا حل ہوگا۔ اسی طرح آگے سنیے، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 7۔ تو حضور علیہ السلام جب گئے ہیں تو آپ نے پھر آپ کا سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وہو بالافق الاعلیٰ، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے آیا کہ وہ افق اعلیٰ پر تھے، افق اعلیٰ، افق اعلیٰ، وہ اعلیٰ جو طرف تھی وہاں پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو افق کو وہاں پر اعلیٰ قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت سنیے، اور یہ بلکہ اللہ پاک کے لیے ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اب یہ ساری آیات لفظ اعلیٰ کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، اور اگر ہم ان چاروں پانچوں کو دیکھیں تو اعلیٰ ہمارا رب ہے، پھر فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی اعلیٰ ہو، اور ملأ الاعلیٰ، افق الاعلیٰ، لیکن کسی بھی لحاظ سے برابری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس اعلیٰ لفظ کی ایک اور مثال میرے ذہن میں آئی ہے ہماری دنیا کے لحاظ سے۔ اعلیٰ تو اللہ پاک کی ذات ہے اور یہ ساری چیزیں، پھر یہ ہمارے ہاں وزیر ہوتا ہے کہ جس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر کہتے ہیں۔ بلکہ یہ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر ہیں، میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمان۔ وہاں حدیث میں صرف وزیر کا ذکر ہے کہ میرے 2 وزیر ہیں زمین والے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ تو آقا پاک نے ان کو وزیر قرار دیا، اور ہم اپنے ملک کے وزیر کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ۔ برابری ہو سکتی ہے؟ کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ جو ان میں برابری کرنے کی کوشش کرے اور تولے اور عام عوام کو کہے کہ لو جی صدیق اکبر تو صرف وزیر، وہ بھی حضور پاک تھے، تو تھوڑے پاکستان کا وزیر اعلیٰ، وہاں صرف وزیر ہو اور یہاں وزیر اعلیٰ ہو، تو پھر یہ والے تو سارے کون ہو گئے؟ یہ والے سارے کون کہلائیں گے؟ فاسق، فاجر، کوئی غلط ہے، کوئی بدعتی، کوئی مشرک، کوئی کافر، ان کو پھر کیا کہیں گے؟ بھائی وہ جب بات ہوگی وزیر کی تو وہاں تو بندے کی جرت ہی نہیں ہے، دماغ کے کروڑ میں اربیں خربیں حصے میں بھی نہیں دماغ میں آتی کہ جب اس وزیر اعلیٰ کی بات ہوگی تو وہاں وزیر اعلیٰ، وزیر جو ہیں ان کے ساتھ ان کی مشابہت کی جا رہی ہوگی۔ کہیں آتا ہے دماغ میں کسی لحاظ سے؟ کوئی اعلیٰ شخصیت لے لیں، بزرگ اصلی لے لیں، ہمارے مدارس کے اندر، ہر مدرسے کے اندر ایک ناظم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناظم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ۔ میرا خیال ہے بھائیوں کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ ناظم اعلیٰ اور یہ اعلیٰ، اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا، یہ سارے معاذ اللہ برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ، ان کو تو ایویں کوئی الٹا پلٹا لفظ بول کر تو پریشانی میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ سمجھے گا بھائی وہ کہاں اور یہ کہاں۔ لفظ اگرچہ ایک بولا جا رہا ہے لیکن مراتب، شان، مقام، رفتوں میں فرق رہے گا، یہ کون اور وہ کہاں اور وہ جگہ کہاں، اللہ پاک کی ذات کہاں۔ اسی طرح ایک دھوکہ دیا جاتا ہے عام عوام کو، جب یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر، شاید آپ نے سنا ہو، سوشل میڈیا پر بھی کئی لوگوں نے بات کی کہ جب کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو تو صرف کہتے ہیں حضرت، اسی طرح فاروق اعظم کو کہتے ہیں حضرت، اسی طرح
سید عثمان غنی کو کہتے ہیں حضرت، حضرت مولا علی کو کہتے ہیں حضرت، لیکن جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. تو دیکھو جی، وہ صرف حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، لہذا کام کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا معاذ اللہ. نہیں، ان کے برابر تو کسی لحاظ سے کوئی مفہوم ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اتنی مثالیں دے دی آپ بھائیوں کو. جب ان کی بات ہوگی تو یہ اپنی محدود جگہ کے اندر، اپنے ایریے کے لوگوں کے اندر، جو اس دور کے اندر حضرت ہوئے، حضرات ہوئے، ائمہ ہوئے، بزرگ ہوئے، مفکر ہوئے، محدث ہوئے یا فقیہ ہوئے، تو کہا کہ جو اس ایریے کے لوگ تھے، ان کے ہم مسلک تھے، ان میں اگر کسی کی اعلیٰ عظمت یا شان تھی اور سب سے اچھا ان کا ورگ تھا تو وہ فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا تھا علیہ رحمہ. ورنہ اوپر کی طرف جائیں گے تو اوپر کو نیچے کی طرف ہرگز مثال میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی برابری کا کبھی سوچا جا سکتا ہے. اس لیے ایک لفظ آ گیا الاعلیٰ. تو جب بھی بولا جائے گا، جس کے لیے بولا جائے گا، لاکھوں کروڑوں معانی مفہوم دماغ میں رکھ کر، فرق مرتبے رکھ کر یہ لفظ بولا جائے گا. کبھی اللہ پاک کا اعلیٰ ہونا اور بندے کا، مخلوق کا، جگہوں کا اعلیٰ ہونا یہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رب ہونے میں بھی کوئی اللہ پاک کے برابر ہے، رب ہونے میں، اعلیٰ ہونے میں، تو اس پر فتویٰ لگے گا کہ یہ اب کیا کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر گیا، عقیدہ خراب کر گیا. اس نے اعلیٰ ہونے میں رب کے برابر رب اعلیٰ قرار دے دیا. مخلوق میں لمیٹڈ کر کے، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورہ النازعات ورقہ 30واں پارہ. فحشر فنادى، فرعون کی بات ہو رہی ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں ہوں تمہارا سب سے اعلیٰ رب. تو فرعون پر فتویٰ لگا کہ فرعون کون ہے؟ کافر ہے. اس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا. کیا قرار دیا؟ رب اعلیٰ قرار دیا. کہ میں رب ہوں اور وہ بھی اعلیٰ رب ہوں. اس پر فتویٰ لگا. اس پر خود قرآن نے فرمایا کہ یہ کافر ہے، اس نے اپنے آپ کو رب ہونے اور پھر رب بھی اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا. لہٰذا جب اس طرح کی بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ جناب رب ہونے میں، اللہ ہونے میں، یا معاذ اللہ رحمان ہونے میں کوئی اللہ پاک کے برابر کے مقام پر ہے یا بڑا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، تو وہاں بالکل کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا جائے گا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے. لیکن جہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، یہ بھی فلاں فلاں بھی، تو ساروں کا فرق رکھ کے کہا جائے گا یہ مخلوق ہونے میں، اپنے اپنے گریڈ ہونے میں اعلیٰ، جگہ ہونے میں اعلیٰ، اور اللہ پاک رب ہونے میں سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہے. ایک شعر ہم پڑھتے ہیں اکثر، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے یہ، کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھا ذرا یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ مخلوق میں. اللہ پاک کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہو رہی یہ بات، مخلوق میں ہو رہی ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ پاک کے مقابلے میں یہ ہرگز بات نہیں ہو رہی، یہ مخلوق میں ہو رہی ہے. اور ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور لفظ ذرا سن لیجئے، یہ بہت چونکہ تشریح طلب بات ہے تو میں ایک لفظ کو پکڑ کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ لکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تاکہ ہمارا یہ نظریہ ایمان پختہ رہے اور کسی بندے کے چکر میں، کسی چکر ڈالنے والے کے چکر میں ہم نہ پھنس جائیں. اس لیے میرے پیارے بھائیو، میں نے یہ صرف قرآن سے مثالیں اور چند ایک میرے ذہن میں آئیں وہ دوسری جگہ سے دی. ایک اور جگہ ذرا سنیے. مثالیں قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں. میں نے پچھلی جگہ بھی کہا تھا چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ٹائم کی مناسبت سے چند چیزیں سنانی پڑتی ہیں. ہم سارے پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسب، حسب یہاں پر اس معنی میں ہے کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو بہترین وکیل ہے، بہترین. حسبنا کون ہے کافی؟ اللہ پاک. مشہور آیت ہے 4 سپارے کے اندر حسبنا. اسی آیت کو ذرا اور سنیے. یہ ہے سورہ البقرہ اور آیت کا نمبر 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. پہلی آیت میں آیا حسبنا اللہ، اللہ کا کافی ہے، اور اس جگہ پر آیا حسبہ جہنم. اس کافر کو جو گناہوں میں ڈوب گیا اور غلط، اس کے لیے کافی ہے جہنم.
اب ذرا سوچئے کہ یہاں ان دونوں حسب حسب کا معنی اللہ کا کافی ہونا اور جہنم کا کافی ہونا معاذ اللہ برابر ہوگا؟ لفظ سیم ہے، حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی، اور جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہے اس کے لیے جہنم کافی، تو حسب اور حسب صیغہ سیم ہے، لفظ سیم ہے، لیکن دونوں معنوں میں ہرگز برابری اللہ پاک اپنی شان الوہیت، رب ہونے، خالق رازق مالک اور متوکل ناصر مددگار وغیرہ وغیرہ ہر شان کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے اپنی شانوں کے لحاظ سے کافی ہے۔ اور جہنم کا حسب ہونا اور کافی ہونا یہ اس معنی کا ہے کہ آپ وہ اس کے لیے کافی اور ایندھن جو ہے وہ جہنمی ہوگی، وہ جلتا سڑتا رہے گا۔ لفظ سیم آ گیا لیکن معنی میں زمینوں آسمانوں کے درجوں کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ اسی لفظ کو ایک اور جگہ سمجھیے، بلکہ یہی حسب کے جہنم کے معنی یہ 4-5 آیات میں استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ایک لفظ اور ذرا سن لیجیے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، حلیم حلیم حلیم، فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ غفور حلیم، البقرہ 235، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں غفور بھی ہوں اور میں ہی حلیم ہوں، حلیم بردبار، حلیم۔ لیکن قرآن عظیم کے اندر ہی سورہ التوبہ کی آیہ مبارکہ نمبر 114، ان ابراہیم لأواہ حلیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم، اللہ تعالیٰ بھی حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم۔ اور آگے سنیے سورہ الصافات آیت نمبر 101، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ پاک نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو بشارت دے دی ایک حلیم بیٹے کی، حلیم بیٹے کی۔ اب اللہ پاک بھی حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حلیم، تو کیا ان ساروں کا حلیم ہونا معاذ اللہ برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں، لیکن صیغہ سیم ہے۔ جو اللہ پاک حلیم ہے وہ اپنی عظمت و شانوں کے لحاظ سے اور نبی ہونے کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر حلیم، بیٹے میں بردباری کے لحاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے مقام پر حلیم ہو گئے۔ میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے آپ بھائیوں کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ جہاں بھی لفظ سنیں کہ اس طرح سے بولے جا رہے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں یہ آپ بھائیوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فرق ہمیشہ قائم رہے گا۔ جہاں یہ فرق ختم کوئی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بندہ اپنے عقائد اور ایمان کو خراب کرنے والا ہوگا، یا اگر گائیڈ غلط کر رہا ہے تو وہ شخص بھی ڈنڈی مارنے والا اور قرآن و حدیث کی تشریح غلط کرنے والا کہلائے گا۔ قرآن عظیم کے اندر ایک بڑا عظیم لفظ ہے، کون سا؟ عظیم۔ قرآن عظیم میں بڑا عظیم لفظ ہے، کون سا؟ عظیم۔ میں نے یہ آیات نکالی ہیں 85 اور 22، کتنا ہوتا ہے؟ 85 اور 107 مرتبہ قرآن عظیم کے اندر یہ لفظ آیا ہے عظیم۔ کتنی مرتبہ؟ 107 مرتبہ۔ عظیم کے ساتھ 85 مرتبہ اور عظیمہ اس طرح کے ساتھ یہ 22 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے عظیم قرار دیا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی ذات خود کیا ہے؟ عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، رکوع کے اندر، میرا رب عظیم ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سورہ الواقعہ کی آخری آیات ہے۔ رب بھی عظیم ہے، لیکن اس عظیم رب نے دیگر کس کس کو عظیم قرار دیا؟ قرآن پاک میں 107 آیات اپنے لیے، دیگر مخلوق کے لیے۔ میں صرف آیات پڑھتا ہوں، آپ ذرا سنتے جائیے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی عظیم ہوتا ہے، وہ خود عظیم ہے لیکن فضل بھی عظیم۔ پھر فرمایا وہو العلی العظیم، یہ خود اس کے لیے۔ اجر عظیم، اجر بھی عظیم۔ پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، کامیابی، فوز کامیابی بھی عظیم، جو بخشا گیا فرمایا اس کے لیے بڑی کامیابی، فوز العظیم۔ اور عذاب یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کو عظیم قرار دیا، قیامت کے دن کو عظیم قرار دیا۔ اس دن کا جو عذاب ہوگا وہ عذاب یوم عظیم، بسحر عظیم، یہ وہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جادو بھی عظیم ہوتا ہے بڑے معنی میں۔ اور پھر فرمایا کہ
ذالک الخزی العظیم، رسوائی بھی عظیم، خزی رسوائی، جو جہنم میں گیا فرمایا اس کے لیے جو رسوائی ہے وہ رسوائی عظیم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش بھی عظیم ہے۔ پھر فرمایا القرآن العظیم، میرا قرآن بھی عظیم ہے۔ پھر فرمایا من الکرب العظیم، تکلیف تکلیف درد کرب بھی عظیم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ آئے گا قیامت برپا کرنے کے لیے وہ بڑی عظیم شے ہوگی، شیء عظیم، یہ ہول ہاتھی کے معنوں میں بڑی خطرناک اور عظیم شے بڑی۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب آپ کا اخلاق بھی عظیم ہے، آپ کا اخلاق بھی عظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ افترا اثمن عظیما، انہوں نے بہتان لگایا، اور بہتان لگانے میں ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ پاک کے ساتھ شریک بنا لیا، فقد افترا اثمن عظیما، اس نے بہتان بڑے عظیم گناہ کا لگا دیا۔ وہ بہتان لگانے والا اور کمانے والا اپنے کھاتے میں اثمن عظیما ہوگا، بڑا گناہ۔ ملکن عظیما، فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام مرتبہ دیا تھا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکن عظیما، ملک بھی عظیم۔ یہ مین آیات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں، اب ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک بھی عظیم، اس کا عرش بھی عظیم، اور قرآن پاک بھی عظیم، اس کا فضل بھی عظیم، اس کا اجر بھی عظیم، جو جنت میں گیا اس کی کامیابی بھی عظیم، جو جہنم میں گیا اس کی رسوائی بھی عظیم، قیامت کا زلزلہ بھی عظیم، اور قیامت کا دن جو حشر کا میدان ہے یوم عظیم، وہ دن بھی عظیم۔ تو کیا یہ سارے عظیم عظیم ہونے میں برابر ہوں گے؟ نہیں، ہر شے اپنے اپنے معنی کے لحاظ سے عظیم اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو جب یہ فرق رکھا جائے گا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں جس کو اللہ پاک نے عظیم قرار دیا ہے، کیا اس کے عظیم ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ عرش عظیم ہے، کوئی کہے گا کہ عرش کو میں عظیم نہیں مانتا؟ کیوں؟ اگر عرش کو عظیم ماننا تو اللہ بھی عظیم اور عرش بھی عظیم، یہ تو برابری ہو گئی، لہٰذا یہ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا معاذ اللہ۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہ، عرش کو عظیم ماننا پڑے گا، لیکن کس معنی میں؟ یہ جتنی بھی نیچے چیزیں ہیں یہ ساری مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، عرش سے لے کر جہنم کے عذاب تک سب کچھ مخلوق ہے، اور اللہ پاک مخلوق ہے نہ؟ اللہ پاک کیا ہے؟ خالق، جس کو جو عظیم جس طرح سے بھی قرار دیا ہے، یہ کس نے دیا؟ اللہ پاک نے۔ لیکن اللہ پاک کو عظیم کس نے قرار دیا؟ کسی مخلوق نے؟ نہ، وہ خود بخود عظیم ہے اپنی ذات سے، ہمیشہ سے، اور اس کی عظمت کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ اور یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پہلے عظیم نہ تھی، خود اللہ پاک نے ان کو عظیم بنایا ہے، تو بنانے والا اور بننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ ساری آیات کا فرق ذہن میں رکھیں، اور کبھی بھی ایسا کوئی سیغہ بولا جائے، ابھی آیات اور بھی ہیں قرآن پاک میں، آیات اور بھی ہیں۔ ایک آیت ذرا آخری مفہوم میں سن لیجئے، 25ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ 25ویں سپارے میں یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بھی میں ہی دیتا ہوں، کسی کو کچھ نہ بھی دوں تو فرمایا وہ بھی میں ہی ہوں، جس کو کچھ نہ دوں تو میری شان۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہابو، یہابو، وہابا، یہابو، یہابو کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، وہابا یہابو، گفٹ کرنا، تحفہ دینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں دیتا ہوں، لیکن سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے، سورہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ بی بی مریم، وہاں جبریل علیہ السلام آئے ہیں انسانی شکل میں، جب اچانک سامنے آئے، اچانک آئے تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے، میں رب کی پناہ چاہتی ہوں، میں ویسے عورت نہیں ہوں، میں بڑی متقیہ ہوں، اگر تم متقی ہے تو دور رہ مجھ سے۔ وہ کہنے لگے کہ خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آیا ہوں اس لیے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاک بیٹا دے دوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا میں دے دوں گا تمہیں، آہابا میں دوں گا۔ وہاں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں دوں گا۔
قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم 16واں سپارہ۔ تو اب ذرا بتائیے کہ اللہ پاک کا دینا اور جبرائیل علیہ السلام کا دینا برابر ہوگا؟ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اگر آئے ہیں دینے کے لیے تو کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں دینے آیا ہوں، تو مطلب اللہ پاک نے مجھے دیا، یہ اجازت دی، میرے اندر یہ قوت رکھی، یہ اس کا فضل ہوا، میں تمہیں دوں گا۔ تو کیسے دیں گے؟ فرمایا، حضرت بیوی مریم نے پوچھا کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، میرے تو نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، اور میں پاک اور تم آج تک غیر مرد نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا، تو کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ وہ کہنے لگے تم ویسی کی ویسی رہو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل ایسی حالت میں ہی بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں دوں گا، لیکن دینے میں آیا ہوں۔ تو کیسے ہوگا؟ انہوں نے پھونک ماری، فارسی میں اس کو کہتے ہیں دم کیا۔ دم یہ سانس کو کہتے ہیں، دمہ کہتے ہیں دمے کا مریض ہو گیا، دم کہتے ہیں سانس کو، سانس کا مریض۔ عربی میں نفخ ہوتا ہے پھونکنا، اور فارسی میں دم ہے۔ انہوں نے ایسے پھونک ماری ان کے جسم اقدس کی طرف۔ جب پھونک لگی تو اللہ پاک نے حضرت سیدہ بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید والا بنا دیا۔ پھر جب وقت آیا تو ان کی پیدائش ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیتا اللہ پاک بھی ہے، دینے جبریل علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ پچھلے جو میں نے آیت سنائی تھی، موت اللہ پاک بھی دیتا ہے، لیکن ملک الموت بھی موت دیتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت موت دیتا ہے، لیکن مخلوق کا دینا یہ اللہ پاک کی عطا سے ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کے کرنے سے ہے۔ اور کوئی بھی نیچے آ کر اگر دعویٰ کرے کہ میں رب کے برابر دینے والا ہوں معاذ اللہ، تو وہاں جا کر یہ بات ہوگی کہ جس نے ایسا کہہ دیا جیسا فرعون نے کہا تھا، اس پر فتویٰ لگے گا کہ وہ کافر ہے۔ ورنہ یہ ساری باتیں جو اللہ پاک نے فرمائی ہیں، جو جس شان کے ساتھ ہے اس کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اور سارے فرق رکھ کر رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی طرح سے کوئی خرابی لازم ہے نہیں آئے گی۔ ابھی آیات اور بھی ہیں کافی ساری قرآن پاک میں، لیکن یہ چونکہ موضوع ایک لمبا تھا تو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ چیز آ چکی ہوئی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے قرآن پاک کو ایسے ہی اگلے بندے پر کفر کا فتویٰ، شرک کا فتویٰ، یہ عام چیز ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ اوپن ہے، اس پر پابندی کوئی نہیں، جس کا جو دل چاہ کھولنا اور بول ڈالا تو بس پھر عوام جدھر لگتی ہے لگ جائے، اور کسی نے اپنے پیچھے لگا لیا، کسی نے کسی کے پیچھے غلط طریقے پر چڑھا دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن عظیم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ہمیں عمل کی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔